بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس طرح ایک جگہ پر مجموعے کی شکل میں ان شروط کو علامہ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحمہ اللہ نے فتح المجید کے اندر ذکر کیا تھا، اور پھر ان کے بعد جتنے سلفی علماء اس دنیا میں آئے تمام نے ان کی اتباع کی، کسی نے مخالفت نہیں کی اور کسی نے ان پر نکیر نہیں کی کہ آپ ان شروط کو اس طرح الگ سے کیوں بیان کر رہے ہیں۔ جیسے نماز کے شروط ہیں، جیسے روزے کے شروط ہیں، حج کے شروط ہیں، وضو کے شروط ہیں، علماء نے بیان کیا ہے اور لوگوں نے قبول کیا ہے، علماء اکرام نے۔ آج کل بعض لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ جو منہج بیان کر رہے ہیں یہ امپورٹڈ ہے، سلف صالحین کے زمانے سے نہیں تھا۔ حالانکہ حقیقت میں سلف صالحین کے منہج کو اگر پڑھتے تو کبھی وہ اس طرح کا اعتراض نہیں کرتے۔ علماء اکرام جو منہج سلف پر گامزن ہیں، وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک جو بھی اس منہج پر گامزن رہے گا، یہ تمام علماء اگر کوئی چیز اختیار کرتے ہیں اور اہل علم میں سے، سلفی علماء میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کرتا تو کسی طالب علم کے لیے یا عام شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی مخالفت کرے اپنے فہم سے۔ مثلا آج کل بعض لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ متقدمین میں سے دکھائیں کس نے اس طرح 7 شروط کا یا 8 شروط کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تو شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحمہ اللہ ابھی جن کی وفات ہوئی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ انہوں نے جب تذکرہ کیا اس کا تو سلفی علماء میں سے پوری دنیا میں کسی نے ان پر نکیر کی؟ تمام علماء بالاتفاق ان شروط کو قبول کیے، کیونکہ کتاب و سنت سے ماخوذ تھا، سلف صالحین کے نصوص سے ماخوذ تھا۔ یہ تمام علماء نے بالاتفاق اس کو قبول کیا، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کا معارضہ کرے اپنے فہم سے۔ طالب علم کے لیے جائز نہیں، چاہے جائے کہ کسی عام شخص کے لیے جائز ہو اور کہے کہ میں ان شروط کو نہیں مانتا۔ اس لیے ان شروط کی پاسداری کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام کے تمام شروط کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، سلف صالحین کے فہم سے ماخوذ ہیں۔ جیسے کہ ایک شرط آپ کے سامنے ابھی بیان کی جائے گی اور پھر ان کی دلیلیں بھی ذکر کی جائیں گی۔ جیسے کہ پہلی شرط کتاب کے اندر یہ ذکر کی گئی ہے، العلم المنافی للجہل۔ اگر کوئی شخص اس کلمے کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت حاصل کرنا چاہتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا جب اقرار کرے تو علم و بصیرت کی بنا پر اقرار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کلمے کے معنی سے، مفہوم سے جاہل تھا، اسے پتا ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو دوسری زبان نہیں جانتے تو کیا کرتے ہیں، آ کے سیکھتے ہیں اس زبان کو۔ بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے ساتھی ہونے کی وجہ سے، دوست ہونے کی وجہ سے بسا اوقات مذاق کرتے ہیں اور ان کو کوئی ایسا جملہ سکھا دیتے ہیں جو کہ حقیقت میں کیا ہوتی ہے، گالی ہوتی ہے یا مناسب جملہ نہیں ہوتا۔ اب وہ بندہ اس زبان سے واقف نہیں تھا، وہ سمجھتا ہے کیا کہ کوئی اچھا جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ اب وہ اس زبان کے بولنے والوں کے سامنے جب اس جملے کو دہراتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں کہ کیا جملہ اس نے کہہ دیا۔ تو اس کو اسی طرح سکھایا گیا تھا کہ اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ ساتھیوں نے اس کا تھوڑا مذاق کرنے کے لیے آپس میں، تو اب کہیں کہ جب اس بھائی نے، اس نئے بندے نے جو اس زبان سے واقف نہیں ہے، جب بولا اس جملے تو کس عقیدے سے بولا تھا کہ میں کوئی اچھا جملہ بول رہا ہوں۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ اس جملے کا یہ معنی ہوتا ہے اور لوگ مجھ پر ہنسیں گے تو بولتا؟ وہ قطعاً نہیں بولتا۔ کیوں اس نے بولا؟ کیونکہ اس کے اصل معنی سے واقف نہیں تھا۔ اسی طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو کوئی اپنی زبان سے ادا کرے اور اس کے معنی سے واقف نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ یقیناً فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس چیز کا اقرار کر رہا ہوں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرے وہ اس بارے میں کہ اس کا معنی کیا ہے،
کیا میں کہہ رہا ہوں اسے پتا چلے. اگر اسے پتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں دے گا. ایک شخص غیر مسلم ہے, رات کو نیند کی حالت میں بڑبڑا رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. کیا اس شخص کو دنیا کا کوئی شخص مسلمان کہہ سکتا ہے نیند کی حالت میں کلمہ شہادت کے اقرار کی وجہ سے؟ دنیا کا کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا کہ نیند کی حالت میں کہنے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا ہے, کیونکہ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے. تو اس کلمے کے علم کے ساتھ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر اس کلمے کو کہے تب فائدہ ہوگا, اور بلا علم اس کلمے کو کہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ بتائیں کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر عام لوگوں میں سے کتنے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کلمے کا صحیح معنی نہیں جانتے. آپ جا کے پوچھ لیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, یہ عربی جملہ ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ آپ پائیں گے کہ اس کلمے کے معنی سے واقف نہیں ہیں, نہیں جانتے کیا کہتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے اور کتنا خطرناک اور سنگین ہے, کہ اگر بلا علم اس کلمے کو اپنی زبان سے دہرائے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے پہلے لوگوں کو بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, پتا رہے ان کو کہ میں نے کس چیز کا اقرار کیا ہے. تو یہ پہلی شرط ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے, رب کی جنت حاصل کرنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو علم و بصیرت کی بنا پر اقرار کرے, اسے پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, تم علم حاصل کرو, جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. لا الہ الا اللہ سے پہلے علم کا تذکرہ اللہ نے کیا, اس لیے علم ہر چیز پر مقدم ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اپنی صحیح کے اندر باب قائم کرتے ہیں, العلم باب العلم قبل القول والعمل, کہ علم کا درجہ قول و عمل سے پہلے ہے. پہلے علم حاصل کرو, اس کے بعد خود عمل کرو اور دوسروں کو اس علم کی طرف دعوت دو. آج لوگ الٹا کرتے ہیں, پہلے دعوت شروع کرتے ہیں, بعد میں عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد علم حاصل کرتے ہیں. یہ تصور حقیقت میں ایک عقل مند کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کسی عقل مند کے اندر یہ ترتیب ہو اور اسے قبول کر لے, یہ تصور نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی چیز کی دعوت دے اور اس نے اس کا علم ہی حاصل نہیں کیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, اور ہلکا پھلکا نہیں بلکہ بڑی تعداد میں ہو رہا ہے کہ لوگ علم حاصل نہیں کرتے اور اس سے پہلے علم کی نشر و اشاعت میں لگ جاتے ہیں. تو یہ پہلی شرط ہے کہ پہلے علم حاصل کریں, اس کے بعد اس پر عمل کریں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. تم علم حاصل کرو, جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہاں پر محل شاہد إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ہے. شہد بالحق سے مراد کیا ہے؟ یعنی شہد بلا الہ الا اللہ. شہد بلا الہ الا اللہ, حق سے مراد یہاں پر لا الہ الا اللہ, جیسے کہ سلف صالحین نے اس کی تفسیر کی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے گویا کہ کیا کہا کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں, اس حالت میں کہ انہیں اس چیز کا علم بھی ہو, تو یہی لوگ قیامت کے دن شفاعت کا مستحق ہو سکتے ہیں. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. اللہ کے علاوہ جو دوسروں کی پرستش کرتے ہیں یہ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے. کون ہوں گے؟ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جو علم کے ساتھ, علم و بصیرت کی بنا پر
کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، یہ شفاعت کے مالک ہوں گے، اللہ رب العالمین انہیں شفاعت کا حق دے گا۔ تو اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو علم و بصیرت کی بنا پر کہے، اس کی گواہی علم و بصیرت کی بنیاد پر دے، جہالت کی بنیاد پر نہیں۔ دوسری زبان کا لفظ تھا، مجھے پتا ہی نہیں تھا کیا معنی ہے، جس طرح لوگ کہتے تھے میں نے کہہ دیا۔ اگر اس طرح کا حقیقت میں معاملہ ہو تو یہ کلمہ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اگر کوئی شخص اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کسی کی وفات اس حالت میں ہوتی ہے کہ اسے اس بات کا علم ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اسے علم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، دخل الجنہ، تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ فضیلت یقیناً لا الہ الا اللہ کی ہے کہ یہ جنت کی کنجی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کے رسول نے شرط بھی لگایا، وَهُوَ يَعْلَمُ، اسے علم ہو، پتا ہو کہ اس نے کیا کہا ہے، کس چیز کا اقرار کر رہا ہے۔ پتا ہی نہ ہو تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی وہ شرک پر ہی باقی رہے گا۔ پتا ہو اور شرک نہ چھوڑنا چاہتا ہو تو اس کلمے کا اقرار نہیں کرے گا۔ اگر پتا ہو کہ اس کلمے سے ہمیں کس چیز کا اقرار کرایا جا رہا ہے اور وہ حقیقت میں شرک کو نہ چھوڑنا چاہتا ہو، اقرار کرے گا اس کلمے کا؟ اقرار نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے وہ کفار جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی دعوت دیتے تھے، اچھی طرح اس کلمے کا معنی جانتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو کیا کہتے تھے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ سمجھتے تھے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیں یعنی اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اب کسی کی پرستش نہیں کر سکتے، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے آج سے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب و غریب مطالبہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہم سے۔ تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ شرک نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، دوسروں کی پرستش نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرنا چاہا۔ اگر اس کا یہ معنی نہیں ہوتا تو انہیں کوئی تعامل نہیں تھا اس کلمے کے کہنے کا، کہہ دیتے فوراً، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہی نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی جنگ۔ لیکن انہوں نے اس کا معنی اچھی طرح سمجھا تھا کہ اللہ کے رسول کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کہنے کی وجہ سے ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا، اس وجہ سے وہ اس کلمے کو اقرار نہیں کرنا چاہتے، اس کلمے کا اقرار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا ابو طالب سے درخواست کی، اور یہ درخواست کب کی تھی؟ آخری وقت میں، وفات کے وقت، چچا جان برائے کرم پلیز ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میرے کان میں آہستہ کہہ دیں، کم از کم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اگر آپ نے یہ کلمہ آج کہہ دیا تو اللہ رب العالمین کے پاس میں حجت قائم کروں گا۔ چچا جان نے یہ کلمہ کہا تھا، اللہ رب العالمین کی جنت سے آپ محروم نہیں ہوں گے، اللہ کے پاس میں حجت قائم کروں گا کہ چچا جان نے آخری مرتبہ یہ کلمہ کہا تھا میرے کان میں۔ لیکن لم يستجب له مع انه كان من احرص الناس على تحقیق رغباته، یہ چچا اچھی طرح جانتے تھے کہ بھتیجا کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، زندگی بھر اپنے اس پیارے بھتیجے کی ایک ایک بات مانتے رہے، یہاں تک کہ دشمنوں کے بالمقابل کھڑے ہو گئے اور اپنے اس بھتیجے کی حفاظت کی، کبھی اس بھتیجے کا دل نہیں دکھایا۔ لیکن جب شرک سے توبے کی بات آئی، اللہ کے رسول نے اس کلمے کے اقرار کا مطالبہ کیا، تو یہ چچا جانتے تھے کہ بھتیجا کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، شرک سے توبہ کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے بھتیجا۔ تو انہوں نے یہ کہنا قبول نہیں کیا، نہیں یہ نہیں کہہ سکتا، باقی سب کچھ قبول ہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا میں۔ تو اگر انہیں اس کلمے کا علم نہ ہوتا، اس کا کیا معنی ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں،
تو کبھی اللہ کے رسول کا دل دکھاتے اور انکار کرتے؟ انکار کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ اس کا معنی جانتے تھے کہ اس کے اقرار کا معنی ہے اب شرک نہیں کر سکتے. لہذا اگر آج کوئی شخص اس کلمے کا اقرار بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں غیروں کے سامنے اپنی پیشانی بھی جھکا رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس نے اس کلمے کا معنی سمجھا ہی نہیں. اور اگر معنی ہی نہیں سمجھا تو پہلی شرط جو لا الہ الا اللہ کی ہے، اس شرط کو اس نے ڈھا دیا ہے، ختم کر دیا ہے. اور بغیر اس شرط کو پورا کیے ہوئے اس کلمے کی فضیلت جو ہے، یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی. یہ فضیلت ان کے لیے ہے جنہوں نے ان تمام شرطوں کو پورا کیا ہے. اور اس نے پہلی شرط ہی ختم کر دی، ڈھا دی ہے. اس نے پہلی شرط کو پورا نہیں کیا ہے. تو یہ بنیادی اور پہلی شرط ہے، اسے پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور جب پتا ہوگا حقیقت میں تو یقیناً وہ اس کی پاسداری کرے گا، اس کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اس کو ختم ہونے نہیں دے گا. اس کے بعد آخر میں ہے فَالْعَجْبُ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي زَمَانِنَا يُقِرُّ بِهَا ثُمَّ يَعْمَلُ بِمَا يُضَادُّهَا وَيُنَاقِضُهَا. تعجب ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے باوجود کہ اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے قول سے اس کلمے کی دھجی اڑاتے رہتے ہیں. زبان سے اقرار کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس کی دھجی اڑاتے رہتے ہیں. اس کے برخلاف ان کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کے برخلاف ان کا عمل ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کلمے کے معنی سے ہی واقف نہیں ہے. اس کا کیا معنی ہے، ہم نے کس چیز کا اقرار کیا. اگر اس کے معنی سے واقف ہوتے حقیقت میں تو اپنے عمل سے، اپنے قول و عمل سے اس کی دھجی نہیں اڑاتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے صحیح معنی سے ہم لوگوں کو واقف کرائیں، تب یہ فضیلت وہ پا سکتے ہیں. تو یہ پہلی شرط تھی. دوسری شرط ہے اس کلمے کی الیقین المنافی للشک.